اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کے اوپر جان لٹانے کی اور نبی کی عزت اور عظمت کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دینے کے دعوے کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی عزت پر میری جان قربان، اللہ کے نبی کی عظمت پر میری جان قربان، اور خود صبح و شام اپنے نبی کو ذلیل کرتے ہو، اپنے نبی کی سنت کو پاؤں سے روندتے ہو اور اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جھوٹے ہو دعویٰ کرنے کے اندر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله ومولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. علماء اکرام، مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ عظام، محفل میں موجود اس علاقے کے محترم اراکین مجلس، عزیز طلبہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ مدرسہ جس کے 2 روزہ سالانہ جلسے میں ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، میرے بھائیوں، اللہ تعالی مدرسے کو ترقیات سے نوازے، اور اللہ نے جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے، اللہ اپنی جنت میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبی کے دین میں، شریعت میں، آپ کی امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ ہر حال، ہر لمحہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر اس انسان کو جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، شکر اللہ کا کیا ہے؟ شکر اللہ کا یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی اطاعت کرے، عبادت کرے، عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ شکر اللہ کا یہ ہے کہ انسان ہر حال میں، زندگی کے ہر قدم میں اپنے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔
میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے اللہ کی فرم برداری کر کے زندگی گزارتے ہیں تو ہم اللہ کے سے محبت کرنے والے، اپنے اللہ سے تعلق رکھنے والے بندے کہلاتے ہیں۔ اور اگر نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی مان کر اس دنیا میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتے تو اللہ کے نافرمان بندے کہلاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی اس زمین پر رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی کو گزارتا ہے، صبح و شام اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ انسان کو پھر اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں اللہ نہ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے؟ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے بہت وضاحت کے ساتھ فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی دوسرا مقصد آپ کی پیدائش کا نہیں ہے۔ ایک ہی مقصد ہے، دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ آپ اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ عبادت کریں گے تو کیا ملے گا؟ بدلے کے اندر اللہ کی جنت ملے گی، اللہ کی جنت کے اندر جگہ ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ جنت کیسے ملے گی؟ کیا کرنا ہوگا دنیا کے اندر؟ کون سے عمل ہوں گے؟ کون سی سوچ ہوگی؟ قرآن نے اس کو بھی فرما دیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو آدمی کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر قدم اٹھاتا ہے اور ہر قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیش نظر یہ بات رہتی ہے کہ جو کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جو کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے۔ جو زندگی گزر رہی ہے، کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہر انسان کو ہر قدم کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، زندگی کے اندر زندگی ایسی گزارتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، گناہ کرنے کا من کرتا ہے، لیکن انسان گناہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، مجھ کو اپنے اللہ کا خوف ہے۔ گناہ کے مواقع ہیں، شراب پینے کا جی چاہتا ہے، نہیں پیتا، کیوں؟ انی اخاف اللہ، مجھ کو اپنے اللہ کا خوف ہے۔ چوری کر سکتا ہے، نہیں کرتا، دھوکہ دے سکتا ہے، نہیں دیتا، جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں بولتا، نقصان
جھوٹ بول کر اپنے نقصان کو ختم کر سکتا ہے، لیکن سچ بول کر نقصان اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، مجھ کو اپنے اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے جواب دینے سے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہونے سے، میرے بھائیوں، جو بندے اس دنیا کے اندر ڈر گئے، ڈرنے کا مطلب گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ کرنے کے مواقع تھے نہیں کیے، اپنے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے جو بندہ بچ گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیا، شیطان کا کہا نہیں مانا، اگر کہنا مانا تو اپنے اللہ کا کہنا مانا، اللہ کے نبی کا کہنا مانا، قرآن کے احکامات کو مانا، رسول اللہ کی شریعت کو مانا۔ جو آدمی زندگی کے اندر اس طریقے سے اپنے اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈرتا ہے، اللہ اعلان فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اللہ کے اس بندے کا ٹھکانہ ہے۔ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تم کو ڈرنا پڑے گا۔ ڈرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، نہیں تو میرے بھائی کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے کہ کل کو اللہ کے سامنے اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں۔ زندگی کیسی گزار کر آیا ہے میرے بھائیوں، ایک ایک قدم کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کے دربار میں دینا ہے۔ نہیں بچ سکتا کوئی، نہیں چھوٹ سکتا کوئی، عالم ہو کہ غیر عالم ہو، دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا ہو، دنیا کے اندر مست ہو یا اللہ کے نام لے کر زندگی کو گزار رہا ہو، جواب دینا ہوگا۔ جس نے جواب دے دیا، تیاری کر لی یہاں پر، میرے بھائیوں وہ کامیاب ہے، اور جو ڈر گیا وہ کامیاب ہے۔ اور جس نے اس زندگی کو اپنی مرضی سے گزارا، جس نے اس زندگی کو اپنی خواہش، اپنے نفس اور شیطان کے کہنے کے مطابق گزارا، میرے بھائیوں اس کا ٹھکانہ پھر اللہ کی جنت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ بھی ایک کام ہے اس امت کا کہ وہ لوگوں کو صحیح باتوں کی تعلیم دیں، وہ لوگوں کو غلط باتوں سے روکیں، وہ نوجوانوں کو بتلائیں کہ اے نوجوانوں تم اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہو، اے نوجوانوں تم قوم کا مستقبل ہو، تم آنے والی نسلوں کا مستقبل ہو، آنے والی نسلیں تم کو دیکھ کر اپنی زندگی کو راہ متعین کریں گی۔ آج اگر تم راہ سے ہٹ گئے اے نوجوانوں، کل کو تمہاری جو نسلیں آنے والی ہیں ان نسلوں کے دین و ایمان کا کیا ہوگا؟ آج تم اللہ کے نبی کی شریعت کو چھوڑے بیٹھے ہو، آج نبی کے دین کو چھوڑے بیٹھے ہو، آج نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو، تم اپنی زندگی میں ناکام ہو۔ اگر تمہاری زندگی میں دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی کا راستہ نہیں ہے، تو یاد رکھو تم دنیا کے اندر لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کے مالک ہو جاؤ، لیکن دنیا کے اندر پیسہ یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، دنیا کے اندر روپیہ اور پیسہ یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بڑے بڑے گھر بنا لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے،
بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھومنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اے میرے دوستو، کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اللہ کی جہنم سے بچ گیا اور اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی۔ تم نے دنیا کو کمانے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے۔ تم نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں نوجوان، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے چہروں کو دیکھیں کہ وہ چہرے آج ان کے چہرے اللہ کے نبی کے چہرے جیسے ہیں یا ان کے چہرے اللہ کے نبی کے دشمنوں جیسے ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو عیسائی کلچر کے اندر ڈال دیا ہے، تم نے اپنی زندگی کے اندر عیسائی کلچر کو اپنا لیا ہے۔ تمہارا چہرہ عیسائیوں جیسا، تمہارا لباس عیسائیوں جیسا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا عیسائیوں جیسا۔ میرے بھائیوں، جب اپنے آپ کو تم اللہ اور اللہ کے نبی کی شریعت اور دین سے دور کر لو گے تو یاد رکھو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے اوپر سے بند ہو جائیں گے۔ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اسے اپنی مرضی سے گزارو۔ دیکھو مسلمانوں، اپنے کلچر کو دیکھو، نوجوان اپنی زندگی کو دیکھیں۔ آج چہروں کے اوپر نوجوان کے داڑھیاں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں اپنے چہروں پر داڑھیاں نہیں رکھتے؟ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کے اوپر جان لٹانے کی اور نبی کی عزت اور عظمت کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دینے کے دعوے کرتے ہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی عزت پر میری جان قربان، اللہ کے نبی کی عظمت پر میری جان قربان، اور خود صبح و شام اپنے نبی کو ذلیل کرتے ہو، اپنے نبی کی سنت کو پاؤں سے روندتے ہو اور اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ جھوٹے ہو دعویٰ کرنے کے اندر۔ اگر تم سچے ہوتے تو نبی جیسا چہرہ بناتے، نبی جیسا لباس پہنتے، نبی جیسا ظاہر بناتے، نبی جیسا باطن بناتے، تب سمجھ میں آتا کہ تم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو۔ آج تو تم ٹیلی ویژنوں میں دیکھ کر، آج تم فلموں میں دیکھ کر، سیریل میں دیکھ کر اپنے لباس کا انتخاب کرتے ہو، اپنے چہروں کا انتخاب کرتے ہو، اپنے بالوں کا انتخاب کرتے ہو۔ جو ناچنے اور گانے والے، جو اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، تمہارے دین کے دشمن، جو تم کو بتلاتے ہیں، تم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ کیسے تم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے؟ میرے بھائیو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو تمام امتوں میں اللہ نے جتنی دنیا کے اندر بھیجی ہیں۔ اور تم سب سے بہترین کیوں ہو؟ کس وجہ سے تم کو یہ خطاب دیا گیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو صحیح راستہ دکھلاؤ اور تم لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ آج تم کو اگر علماء تم سے یہ بات کہیں تو تم کو برا لگتا ہے، لگتا رہے برا، لیکن ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ علماء تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ تم کو جہنم کے راستے سے روکتے ہیں، یہ تم کو اللہ کی جنت کا راستہ دکھلاتے ہیں۔ اللہ کی جنت کا راستہ گناہوں سے نہیں گزرتا، سنت کو روندنے کے ساتھ نہیں گزرتا۔ اللہ کی جنت کا راستہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کی زندگی کو اپنے سینے سے اور اپنے دل سے لگا کر جنت کا راستہ گزرتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ اپیل کروں گا کہ آپ
اپنی زندگی کے اندر شریعت کو زندہ کریں، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوں گے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل جب قیامت کے دن آپ پہنچیں گے، اللہ کے حبیب موجود ہوں گے حوض کوثر کے اوپر، آپ کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا ہوگا۔ اللہ کے حبیب اپنے فرشتوں سے کہیں گے بھیجو میرے اس امتی کو میرے پاس، اور اللہ کے نبی آپ کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پیش کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس زندگی کے اندر شیطان کے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، اپنے نفس کے راستے پر نہیں چلیں گے، نفس کو ختم کر دیں گے، خواہشات کو کچل دیں گے۔ خواہش کہتی ہے کہ بھائی سلمان خان جیسا چہرہ بنانا ہے، خواہش کہتی ہے کہ بھائی جو ہندی فلم ایکٹر ہے شاہ رخ خان اس کے جیسا چہرہ بنانا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں انسان اپنی خواہش کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے کہ نہیں، میں اپنا چہرہ بناؤں گا تو رسول اللہ جیسا بناؤں گا۔ جب آپ اپنی زندگی ایسی بنائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی آپ کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پیش کریں۔ آپ اس زندگی کے اندر کچھ کیجئے، کچھ بلیدان دیجئے، کچھ اپنی خواہشوں کو کچلیے، اپنی زندگی کو شریعت پر لائیے۔ میرے بھائی، میں بہت دکھے دل کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں، جب مجھ کو نوجوان دکھتا ہے جو نوجوان مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو اللہ کے نبی کو، جس کو اللہ نے اپنے نبی کے دین کے اندر پیدا کر دیا ہے، میرے بھائیوں، ہو سکتا تھا اللہ تم کو کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتے، کیا کر سکتے تھے؟ کون اللہ کے ہاتھ کو پکڑ سکتا تھا؟ کون پوچھ سکتا تھا کہ آپ نے مجھ کو کسی کافر کے گھر کیوں پیدا کر دیا؟ آپ کو ایمان کے ساتھ، ایمانی گھر کے اندر، ماں باپ ایمان والے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کافروں جیسا حلیہ بناتے ہو، کافروں جیسا لباس پہنتے ہو، کافروں جیسی اپنی زندگی کو گزارتے ہو۔ میرے بھائی، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو دین پر گزارنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن ہم پر رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ بلا کر اپنے سینے سے ہم کو لگائیں۔ ایسے عمل کر کے اس دنیا سے جانا چاہیے تاکہ اللہ کی جنت کے اندر ہم کو داخلہ مل سکے۔ میرے عزیزو، یہ مدرسہ ہے جس مدرسے کے سالانہ جلسے کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں۔ یہ مدرسے آپ حضرات کے تعاون سے اور آپ حضرات کے پیسہ دینے سے یہ مدرسے چلتے ہیں، اس لیے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اللہ نے جتنی آپ کو وسعت دی ہے، دولت دی ہے، اس کے مطابق اس زندگی کے اندر آپ کو مدرسے کی امداد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور مدرسے کی امداد کر کے جانا چاہیے۔ اور آپ اگر مدرسے کی امداد کرو گے، دو گے، تو آپ کا دینا خالی نہیں جائے گا۔ آپ اگر دیں گے، صدقہ کریں گے، تو اللہ کے اوپر لازم ہوگا کہ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں عطا فرمائے۔ آپ اگر صدقہ کریں گے، روپیہ دیں گے، دان کریں گے، تو اللہ تعالی آپ کو بدلے کے اندر کیا عطا فرمائیں گے؟ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اللہ تعالی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عرش کے سائے میں بٹھلائیں گے
اللہ تعالی اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالی اس بندے کو رجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه، جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، جو آدمی روپیہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، مدرسوں کے اندر دیتا ہے، مسجدوں کے اندر دیتا ہے، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، اور اللہ کے جو بندے ہیں پریشان حال، ان پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا ہے، صدقے سے مدد کرتا ہے، خیرات سے مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو بھی عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ عرش کے سائے میں جگہ چاہتے ہو تو صدقہ کرو، عرش کے سائے میں جگہ چاہتے ہو تو مدرسے کی امداد کرو، عرش کے سائے میں جگہ چاہتے ہو تو اپنے مال کو خرچ کرو، اور بہت زیادہ خرچ کرو۔ جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم کو بدلے کے اندر عطا فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کتنا بڑھا کر اللہ دیں گے وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا بندہ جانتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی کے اندر دینا چاہیے، تاکہ کل کو اللہ کے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ مل سکے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان کو اپنے چہرے پر داڑھیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر اس شخص کو جو نماز سے دور ہے، اللہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر بندے کے دل میں اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت پیدا فرمائے۔ اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔